ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسطوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر اس کی ذات میں زمین اور آسمان کے خلا میں ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جناب پروگرام شب سخن اور میں آپ کا میزبان آرجے مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے، اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے، اور فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر کے، اور وہاں پہ جناب والا کمنٹس دیکھ کر آپ ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے جناب 8881۔ اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، ایس پی آر لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور پیغام لکھیے، اور جناب 8881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ جبکہ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے جناب 0315 03150 0315 0008824۔ اور کال پر جب آپ آئیں تو جناب اپنی شاعری یا کسی بھی مستند شاعر کی شاعری ہمارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ جانے یہ کیسا زہر دلوں میں اتر گیا، جانے یہ کیسا زہر دلوں میں اتر گیا، پرچھائیاں زندہ رہ گئیں، انسان مر گیا۔ جانے یہ کیسا زہر دلوں میں اتر گیا، پرچھائیاں زندہ رہ گئیں، انسان مر گیا۔ بربادیاں تو میرا مقدر ہی تھی، مگر چہروں سے دوستوں کے ملمہ اتر گیا، چہروں سے دوستوں کے ملمہ اتر گیا۔ اے دوپہر کی دھوپ بتا کیا جواب دوں، اے دوپہر کی دھوپ بتا کیا جواب دوں، دیوار پوچھتی ہے کہ سایہ کدھر گیا، دیوار پوچھتی ہے کہ سایہ کدھر گیا۔ اس شہر میں فراش طلب ہے ہر ایک راہ، اس شہر میں فراش طلب ہے ہر ایک راہ، وہ خوش نصیب تھا جو سلیقے سے مر گیا، وہ خوش نصیب تھا جو سلیقے سے مر گیا۔ کیا کیا نہ اس کو زوم مسیحائی تھا امید، کیا کیا نہ اس کو زوم مسیحائی تھا امید، ہم نے دکھائے زخم تو چہرہ اتر گیا، ہم نے دکھائے زخم تو چہرہ اتر گیا۔ جناب امید فاضلی صاحب کا کلام۔ اور
کچھ نئے نام آج آپ سنیں گے بالحاظ کلام. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے جناب 0315000824 031500008824. اور SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے جناب 8881. اس نمبر پہ آپ SMS کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے سے میں جائیے, SPR لکھیے, وقفہ دیجیے, اپنا نام, جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے. ان سب کے درمیان میں وقفہ دیجیے اور 8881 پہ بھیج کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اور ویسے تو ہم نے جناب امید فاضلی صاحب کے کلام سے آغاز کیا, لیکن الرٹس بھی ہیں آج. بمقام عباسی چوک نشتر روڈ سیوریج کا پانی روڈ پر نکل آیا ہے, جس کی وجہ سے دونوں اطراف ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے اور ٹریفک کو رواں دواں کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس ہیلپ لائن رہنما 1915 سے بھی اس بارے میں معلومات دی جا سکتی ہیں جناب. ایک اور الرٹ جناب چائنا پورٹ کماڑی سے. پورٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کر کے چھوڑا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے گاڑیوں کی ان کا جو داخلہ ہے وہ آہستہ ہے, اور اس وجہ سے جناب برج جانب کماڑی ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس یہاں بھی موجود ہے, اور یہاں کے بارے میں بھی معلومات جو ہیں وہ ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 1915 سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں, اگر کوئی اس علاقے کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. جیل گیٹ جانے PIB موڑ ٹریفک روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ علاقہ مکین بجلی پانی نہ ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں. متبادل راستہ ٹریفک کو جیل گیٹ سے جمشید روڈ کی طرف اور متبادل راستوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے. عوام الناس سے گزارش ہے جناب کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا انتخاب کریں یا ٹریفک ہیلپ لائن سے مدد حاصل کریں. میٹرو شاپنگ مال شارع اورنگی بنارس برج اترائی جانب اورنگی 5 نمبر آنے جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند ہیں. اور یہ دونوں روڈ کیوں بند ہیں, اس کی وجہ بھی وہی ہے جو پچھلی الرٹ میں تھی. علاقہ مکی پانی بجلی نہ ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں. اور اس کا جو متبادل راستہ ہے ٹریفک کو اورنگی 4:45 سے قطر ہسپتال کی طرف اور بنارس سے منگو پیر روڈ اور متبادل راستوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے. عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کے انتخاب کے لیے ٹریفک ہیلپ لائن 1915 سے رابطہ کریں, اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جناب وہ جو ہیں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. دل بیتاب کو کب وصل کا یارہ ہوتا, دل بیتاب کو کب وصل کا یارہ ہوتا. جناب جگانا چنگیزی صاحب, ان کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دل بیتاب کو کب وصل کا یارہ نہ ہوتا, یارہ ہوتا. دل بیتاب کو کب وصل کا یارہ ہوتا, شادی دولت دیدار نے مارا ہوتا. شادی دولت دیدار نے مارا ہوتا. شب غم زہر ہی کھانے کا مزہ تھا ورنہ, شب غم زہر ہی کھانے کا مزہ تھا ورنہ, انتظار سحر وصل نے مارا ہوتا. انتظار سحر وصل نے
مارا ہوتا۔ شب ہجراں کی بلا ٹالے نہیں ٹلتی ہے، شب ہجراں کی بلا ٹالے نہیں ٹلتی ہے، بھور کر دیتے ہیں اگر زور ہمارا ہوتا۔ آئی جس شان سے مدفن میں سواری میری، آئی جس شان سے مدفن میں سواری میری، دیکھتے غیر تو مرنا ہی گوارا ہوتا، دیکھتے غیر تو مرنا ہی گوارا ہوتا۔ کیوں نہ سینے سے لگی رہتی امانت تیری، کیوں نہ سینے سے لگی رہتی امانت تیری، داغ دل کیوں نہ ہمیں جان سے پیارا ہوتا، داغ دل کیوں نہ ہمیں جان سے پیارا ہوتا۔ سر جھکائے تیری امید پہ بیٹھے ہیں ہم، سر جھکائے تیری امید پہ بیٹھے ہیں ہم، قاتل اس بار امانت کو اتارا ہوتا، قاتل اس بار امانت کو اتارا ہوتا۔ ایک ہو جاتی ابھی کافر و دیندار کی راہ، ایک ہو جاتی ابھی کافر و دیندار کی راہ، اگر ان جٹی بھووں کا ایک اشارہ ہوتا، بھیگتی جاتی ہے رات اور ابھی صحبت ہے گرم، بھیگتی جاتی ہے رات اور ابھی صحبت ہے گرم، جام لبے ریز اسی عالم میں ہمارا ہوتا، جام لبے ریز اسی عالم میں ہمارا ہوتا۔ نگاہ لطف سے محروم ہوں ابھی تک ساقی، نگاہ لطف سے محروم ہوں ابھی تک ساقی، صف آخر کی طرف بھی ایک اشارہ ہوتا، صف آخر کی طرف بھی ایک اشارہ ہوتا۔ دور سے ساغر و مینا کو کھڑا تکتا ہوں، دور سے ساغر و مینا کو کھڑا تکتا ہوں، دل کوئی رکھتا تو مجھ کو بھی پکارا ہوتا، دل کوئی رکھتا تو مجھ کو بھی پکارا ہوتا۔ دور اتنی نہ کبھی کھینچتی عدم کی منزل، دور اتنی نہ کبھی کھینچتی عدم کی منزل، کاش کچھ نقش قدم ہی کا سہارا ہوتا، کاش کچھ نقش قدم ہی کا سہارا ہوتا۔ یاس اب آپ کہاں اور کہاں بانگ جرس، یاس اب آپ کہاں اور کہاں بانگ جرس، کون اس وادی غربت میں تمہارا ہوتا، کون اس وادی غربت میں تمہارا ہوتا۔ دیکھتے رہ گئے یاس آپ نے اچھا نہ کیا، دیکھتے رہ گئے یاس آپ نے اچھا نہ کیا، ڈوبتے وقت کسی کو تو پکارا ہوتا، ڈوبتے وقت کسی کو تو پکارا ہوتا۔ صورت ظاہری ایک پردہ تاریک تھی یاس، صورت ظاہری ایک پردہ تاریک تھی یاس، حسن معنی کا کنکھیوں سے، حسن معنی کا کنکھیوں سے نظارہ ہوتا، حسن معنی کا کنکھیوں سے نظارہ ہوتا، حسن معنی کا کنکھیوں سے نظارہ ہوتا۔
اور جناب کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315008824 0315008824. اور SMS کرنے کے لیے جناب ہمارا نمبر ہے 8881. اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے سے میں جائیے, SPR لکھیے, وقفہ دیجیے, اپنا نام, جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے اور 8881 پر بھیج کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیے. اور اس دوران ایک کال آئی لیکن مس ہو گئی جناب, تو ساتھ یہ کلرڈ بھی ہے, میٹرو شاپنگ مال, شارع اورنگی. چلیے اس الرٹ کو بعد میں لیتے ہیں جناب, پہلے ایک کال لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا حال ہے سر؟ حمید گل بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میں بالکل ٹھیک ہوں حمید گل صاحب, آپ بتائیے کیا حال ہے, خیریت ہے سب؟ الحمدللہ سب خیریت ہے. اللہ خیر والا معاملہ رکھے سب کے ساتھ. آمین آمین. بارشوں کی کیا صورتحال ہے راولپنڈی میں؟ بارشیں کل تو ہوئی ہے اور بڑی مزیدار ہوئی ہے. ہاں بھائی, بس وہ زیادہ نہ ہو اس سے ڈر لگتا ہے. ہاں کہتے ہیں ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز. ایسے یہ فراز کا شعر نہیں ہے. آج آپ سے صحیح شاعر کا نام بھی بتاتے ہیں جناب. سبطین علی کا شعر ہے یہ. سبطین علی کا؟ اچھا جناب. جی 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 جی. ان دوستوں سے یہ فراز میں سبطین علی کا شعر ہے. اچھا چلیے. یہ آپ ڈرامہ دیکھیے گا, پاکستانی ڈرامہ ہے راہیں. سر ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کریں گے. سوری کوئی بات نہیں. میں آپ کو عمار اقبال کی غزل سناتا ہوں جی, لیکن ایک شعر آپ کو تحفتاً آج دیں گے قمر جلالی کے حوالے سے. جی. وہ ان کی ہمسر شاعرہ تھی وحیدہ نسیم. تو وہ قمر جلالی کو استاد تو کہتی تھی لیکن ان کی غربت کا طنز بھی اڑاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سامنے جب آتی تھی تو استاد بھی کہتی تھی. تو انہوں نے کہا استاد جی آج اگر آپ مشاعرہ پڑھیں, ایک ہی شعر پڑھیں اور آپ مشاعرہ لوٹ لیں تو ہم آپ کو استاد مان لیں گے. پڑھا, چیلنج دیا وحیدہ نسیم کا. ہمسر شاعرہ قمر جلالی کی ہمسر شاعرہ تھی. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. وہ اسٹیج پہ آئے, انہوں نے شعر پڑھا کہ آج مجھے چیلنج دیا گیا کہ میں نے ایک ہی شعر پڑھنا ہے. وحیدہ نسیم بھی بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے کہا ایک ہی شعر پڑھوں گا, آج میں غزل نہیں سناؤں گا. انہوں نے کہا جی سنائیں. انہوں نے شعر پڑھا کہ پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو. پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو. ہاں یہ مصرع انہوں نے 10 دفعہ پڑھا. پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو, نسخے میں لکھ لیا ہے وحیدہ نسیم کو. جناب 10 منٹ تک نا 10 منٹ تک وہ مشاعرے پہ تالیاں بجتی رہی. لوگوں نے جب پلٹ کے دیکھا نا تو وحیدہ نسیم صاحبہ مشاعرہ چھوڑ کے جا چکی. جناب آپ میں عمار اقبال کی غزل کے 2-4 شعر سنا کے اجازت چاہوں گا. ارشاد. کیا خوبصورت. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, کہتے ہیں کہ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعاتاً چھوڑ کے جا سکتے. اور ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. ہاں واہ. تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. اور جانے والے سے سوالات نہیں ہوتے میاں. جانے والے سے سوالات نہیں ہوتے میاں, تم اپنا بدن چھوڑ کے جا سکتے ہو. تو تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں.
تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں، مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ واہ واہ واہ۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ جانا چاہو تو کسی وقت بھی خود سے باہر۔ آج کل گھٹن بڑی حادث ہے، جانا چاہو تو کسی وقت بھی خود سے باہر، اپنے اندر کی گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اپنے اندر کی گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ جناب بہت شکریہ حمید صاحب، کوئی شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اللہ۔ جناب حمید گل صاحب شامل ہوتے ہیں پنڈی سے، اور ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھے شاعر ہیں پنڈی کے، اپنی شاعری بھی ہماری سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ ایک کال اور ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو ہلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات شیر علی بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شیر علی، بڑے دنوں بعد تشریف لائے آپ۔ جی سر، بس وہ جواب کی بنا پر نہیں آ سکے تھے، میرے معذرت۔ سر میں امید میں جی پہ کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جی ارشاد۔ میں اس کے بعد چل نہیں پایا کسی کے ساتھ، میں اس کے بعد چل نہیں پایا کسی کے ساتھ، اس نے بھی صرف کام چلایا کسی کے ساتھ۔ واہ واہ۔ اور دو لوگ ایک دل میں رہائش پذیر ہیں، دو لوگ ایک دل میں رہائش پذیر ہیں۔ واہ۔ مخلص ہوں بانٹتا ہوں کرایہ کسی کے ساتھ، مخلص ہوں بانٹتا ہوں کرایہ کسی کے ساتھ۔ ہاں۔ اور جو مشکلوں سے میں نے سکھایا تھا اس کو دوست، ہاں۔ جو مشکلوں سے میں نے سکھایا تھا اس کو دوست، اس نے وہ عشق کر کے دکھایا کسی کے ساتھ، اس نے وہ عشق کر کے دکھایا کسی کے ساتھ۔ واہ واہ۔ اور ان کی 3 شعروں سنانا چاہتا ہوں، وہ کسی اور غزل کی ہے لیکن امید نجمی کی ہے کہ وہ منہ لگاتا ہے جب کوئی کام ہوتا ہے، ہاں۔ وہ منہ لگاتا ہے جب کوئی کام ہوتا ہے، جو اس کا ہوتا ہے سمجھو غلام ہوتا ہے۔ ہاں، آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہاں جناب، کیا بات ہے سر۔ اور کسی کا ہو کہ دوبارہ نہ آنا میری طرف، کسی کا ہو کہ دوبارہ نہ آنا میری طرف۔ ہاں۔ محبتوں میں حلالہ حرام ہوتا ہے۔ واہ واہ، محبتوں میں حلالہ حرام ہوتا ہے۔ واہ، اچھا ہے جناب۔ یہ مجھے سو یاد آ رہے تھے، میں نے آپ کو سنا دوں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت محبت، تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اچھے ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں انتظار رہے گا جناب۔ بہت اپنے شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ ضرور۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور جناب نور الدین عباسی صاحب فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ نے لکھا السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عباسی صاحب، کیسے ہیں؟ بڑے عرصے بعد تشریف لائے آپ۔ ایک کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہلو سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد عمران بات کر رہا ہوں۔ جی محمد عمران صاحب۔ سر پہلی بات تو مجھے آپ کی کالر آ رہے ہیں، ان کی آواز بالکل صحیح نہیں آ رہی، پھٹی پھٹی سی آ رہی ہے، سر ہو رہی ہے اس میں۔ اچھا، ورنہ اشعار تو بہت اچھے سنائے۔ جی آپ اشعار آپ بھی بہت اچھے سنا رہے ہیں، لیکن آپ نے کیسا سنایا تھا تیری تصویر کو رکھی تیری تصویر۔ اور جناب عمران صاحب آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی، سگنل کا مسئلہ، اور میں الرٹس پہ تھا جناب۔ الرٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میٹرو شاپنگ مال شارع اورنگی، بنارس برج اترائی جانب اورنگی 5 نمبر، آنے جانے والے دونوں روڈ جو ہیں وہ اب کھل گئے ہیں۔ احتجاج جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، پہلے یہ دونوں روڈ جناب احتجاج کی وجہ سے بند تھے۔ اور جناب ٹریفک کی روانگی بحال ہو گئی ہے عباسی چوک نشتر روڈ پہ۔
یہاں پہ بھی ٹریفک جناب بند تھی، لیکن اب جو ہے وہ روانگی یہاں بحال ہو گئی۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ ہیلو جی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے میں محمد عمران بات کر رہا ہوں، دوبارہ غزل کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ احمد فراز کی جناب ارشاد۔ وحشتیں بڑھتی گئی عشق کے آزار کے ساتھ، اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غمخوار کے ساتھ، ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے۔ جناب اندھا کواڑی کا ذکر کر دیا انہوں نے خاموشی سے۔ ہاں جی۔ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ، اور آگے کہتے ہیں کہ شہر کا شہر ہی نافع ہو تو کیا کیجیے گا، شہر کا شہر ہی نافع ہو تو کیا کیجیے گا، ورنہ ہم ہینڈ پہ بڑھ جاتے ہیں دو چار کے ساتھ۔ تو وہ جو اپنی تصویر والا جو شعر سنایا تھا نا اس دن، تیری تصویر کو رکھ کر تیری تصویر کے ساتھ، وہ سن کر مجھے یہ یاد آ گیا تھا۔ اور اگر وہ پوری غزل ہے تو ایک دو اشعار دوبارہ عنایت کیجیے گا، اچھا لگے گا جناب۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ عمران صاحب، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ فیس بک پر مرسلین ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اپنے لکھا ہے جناب۔ مرسلین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک کال اور جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ظفر کمالی بات کر رہا ہوں میرے سے۔ ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کل تو ہمارے نصیب جاگے ہیں کہ ایک دو دن ہر ہفتے آپ جو ہے نا اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ بس کیا کریں کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یاد آتا ہے کہ یار پروگرام جب دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پروگرام کی نظر بھی کیا جائے۔ آپ کی بہت محبت۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ماشاء اللہ سے پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی بہت محبت۔ آپ کیا لائے ہیں پروگرام کے لیے؟ بس کچھ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، واہ۔ وہ نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، واہ۔ شکریہ تیرا رفوگر مگر اتنا تو بتا، شکریہ تیرا رفوگر مگر اتنا تو بتا، واہ۔ کیا محبت میں گریبان کیے جاتے ہیں؟ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، بہت عمدہ جناب، بہت عمدہ ڈاکٹر بہت صاحب۔ شکریہ۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ہاں ہاں۔ ایک وہ ہے کہ کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، واہ۔ ہم پرستار محبت ہیں ہمیں جام سے کیا، ہم پرستار محبت ہیں ہمیں جام سے کیا، ہاں ہاں۔ وہ پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جا، واہ پیے واہ جاتے واہ ہیں، واہ واہ، بہت عمدہ جناب، بہت عمدہ۔ جانے والے تیرے قدموں کے نشاں باقی ہیں، ہم تو سجدے تیری راہوں میں کیے جاتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، عشق میں دل ہی نہیں سر سے کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، تیرے دیوانے ہیں تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ ابھی آپ سے پہلے کالر تھے، وہ کہہ رہے تھے کل پچھلے ہفتے پر ایک قطعہ پڑھا تھا، اپنی تصویر کو رکھ کر تیری تصویر کے ساتھ میں نے یہ عمر گزاری ہے بڑی تدبیر کے ساتھ، واہ 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 واہ، جس کو میں اپنا بناتا ہوں بچھڑ جاتا ہے، جس کو میں اپنا بناتا ہوں بچھڑ جاتا ہے، میری بنتی ہی نہیں کاتب تقدیر کے ساتھ۔
تو کیا بات ہے، کیا خوب کہا. اب آپ اتنا خوبصورت شاعری لے کر آتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ایسا سنانا پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت محبت کہ اتنی دور سے آپ شامل ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال شکریہ. رکھیے. خوش رہیے، خوش رہیے. اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب ڈاکٹر ظفر قماری ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور عمران صاحب نے فرمائش کی تھی اپنی تصویر کو رکھ کر تیری تصویر کے ساتھ، تو فرمائش بھی کوشش کی کہ ساتھ پوری کر دے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت اچھا انتخاب اور بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک اور کال جناب دیکھتے کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زائدہ ہاشمی بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں زائدہ ہاشمی. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کیا سنا رہی ہیں؟ محسن نقوی کی غزل ہے. بس کیا ہے، میں نفرتوں کے جہاں میں رہ کر جدا رہوں گا تو کیا کروں گا. یہ ٹھیک کہتے ہو بے وفا ہوں، وفا کروں گا تو کیا کروں گا. بس ایک تو ہی تو رہ گیا ہے، جہان سارا تو کھو چکا ہوں. تجھے بھی اپنی انا میں آ کر خفا کروں گا تو کیا کروں گا. ہزار سجدے تو کر چکا ہوں قضا تمہاری محبتوں میں. میں اب دکھاوے کا کوئی سجدہ میں اب دکھاوے کا کوئی سجدہ ادا کروں گا تو کیا کروں گا. میں تجھ کو کھو کر کسی کا ہو کر، اس طرح شعر تو نہیں ہے. بغیر پانی بھی کوئی مچھلی کبھی رہ سکی ہے زندہ. بغیر پانی بھی کوئی مچھلی بھلا کبھی رہ سکی ہے زندہ. ہاں زندہ نا، بھلا کبھی رہ سکی ہے کسی کا ہو کر. نہیں زیادہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ٹوکوں گا. مجھے اس کا یہ مقطع ہی اصل میں اس کا یاد تھا. بغیر پانی بھی کوئی مچھلی بھلا کبھی رہ سکی ہے محسن. یہ اس کا مقطع ہے. میں تجھ کو کھو کر کسی کا ہو کر بتا کروں گا تو کیا کروں گا. جی مجھے اس کا ایک ہی شعر یاد تھا یہ، اس لیے میں نے آپ کو یہاں ٹوک دیا. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو ٹوک دیا. نہیں لیکن آپ اصلاح کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کی بہت محبت اور بہت عرصے بعد تشریف لائیں. آپ آتی رہا کریں. اچھی شاعری اور اچھے شاعری پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں پروگرام میں، اور مجھے اندازہ ہے کہ کال ملنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال آپ کا بہت شکریہ زیادہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بغیر پانی بھی کوئی مچھلی بھلا کبھی رہ سکی ہے محسن. میں تجھ کو کھو کر کسی کا ہو کر، میں تجھ کو کھو کر کسی کا ہو کر بتا کروں گا تو کیا کروں گا. محسن نقوی. ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارے آپ کو لگ گیا سر یہ. چلیے کوئی بات نہیں، آپ کہیں اور ملا رہے ہیں وہاں ملا لیجیے. جناب آپ جہاں ملانا چاہ رہے تھے وہاں ملا لیجئے. آپ کو اگر غلطی سے آپ ہماری طرف آ گئے ہیں تو اس میں کوئی خیر پابندی تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی اور پر نہیں ملا سکتے. اچھا جناب، جیل گیٹ جانب پی آئی بی موڑ احتجاج ختم ہو گیا ہے اور سڑک کھل گئی ہے. اس کے علاوہ عباسی چوک نشتر روڈ، یہاں پہ بھی ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے جناب. اور جناب نذیر خسرو صاحب فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور حسب عادت آپ نے لکھا کہ بلوچستان سے آپ کا تعلق، بس یہی آپ کا پیغام اور پروگرام کی تعریف کی آپ نے. رنج ہے اس رنج سے ہم کو تو غم اس غم سے ہے. رنج ہے اس رنج سے ہم کو تو غم اس غم سے ہے. جو شکایت ہم کو ان سے ہے وہ ان کو ہم سے ہے. جو شکایت ہم کو ان سے ہے وہ ان کو ہم سے ہے. کیا پڑی ہے پھر کسی کے واسطے روتا ہے کیوں؟
کیا پڑی ہے پھر کسی کے واسطے روتا ہے کیوں؟ آبروئے عشق اپنے دیدائے پرنم سے ہے، آبروئے عشق اپنے دیدائے پرنم سے ہے۔ جھوٹے منہ کوئی تسلی بھی نہیں دیتا کبھی، جھوٹے منہ کوئی تسلی بھی نہیں دیتا کبھی، پھر یہ کیوں صاحب سلامت اپنی ایک عالم سے ہے۔ دشمنوں کا 2 ہی دن میں سب بھرم کھل جائے گا، دشمنوں کا 2 ہی دن میں سب بھرم کھل جائے گا، ان کی ساری شان و شوقت ایک میرے دم سے ہے۔ ہاتھ جوڑے منتیں کی خیر وہ تو من گئے، ہاتھ جوڑے منتیں کی خیر وہ تو من گئے، اور لوگوں کو بھی اب ایسی تمنا ہم سے ہے، اور لوگوں کو بھی اب ایسی تمنا ہم سے ہے۔ اس مذاق خاص کے بھی لوگ دیکھے ہیں کہیں، اس مذاق خاص کے بھی لوگ دیکھے ہیں کہیں، آپ کی بھی جان پہچان آخر ایک عالم سے ہے۔ سب صفی کی آہ پر بے ساختہ کہتے ہیں واہ، سب صفی کی آہ پر بے ساختہ کہتے ہیں واہ، اس کرونا بھی مگر کچھ تال سے سم سے ہے، اس کرونا بھی مگر کچھ تال سے سم سے ہے۔ جناب صفی اورنگ آبادی صاحب کا کلام شامل کیا اور اچھا لگا، یہ میرے سامنے سے گزرا تھا صفی صاحب کا نام، تو ان کو اپنے پروگرام میں شامل کیا جناب، اور آپ کے لیے انتخاب اس لیے کر کے لائے کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ان کا یہ کلام۔ اور جناب کال کرنے کے لیے نمبر ہے ہمارا 0315000824 0315 0008824، یہ جناب ہمارا نمبر ہے۔ اور فیس بک پر ہمارے ساتھ شہزاد کھرل صاحب شامل ہوئے اور لیا سے آپ شامل ہوئے، آپ نے سلام تمام سننے والوں کو سلام کہا، وعلیکم السلام شہزاد کھرل صاحب، آپ کی بہت محبت جناب کہ آپ لیا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اتنی دور سے۔ علی اکبر ناطق سفیر لیلا، جناب بہت خوبصورت کلام ہے علی اکبر ناطق کا، اور پہلے بھی کافی پہلے میں پڑھ چکا ہوں پروگرام میں۔ کچھ کلام ایسے ہیں جیسے اندھا کا باڑی، اس کے علاوہ وہ جو ایک اور ہے جہازاد نون میم راشد، اسی طرح کا یہ کلام ہے سفیر لیلا، اور علی اکبر ناطق نے لکھا ہے، بہت خوبصورت جناب۔ سفیر لیلا، شاعر جو ہے وہ لیلا کے سفیر سے کچھ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے اسے کچھ، غور سے سنیے گا جناب۔ سفیر لیلا یہی کھنڈر ہیں جہاں سے آغاز داستاں ہے، سفیر لیلا یہی کھنڈر ہیں جہاں سے آغاز داستاں ہیں، ذرا سا بیٹھو تو میں سناؤں، ذرا سا بیٹھو تو میں سناؤں، فصیل قریہ کے سرخ پتھر اور ان پہ اجدر نشان، برجی گواہ کریہ کی عظمتوں کے، برجی گواہ کریہ کی عظمتوں کے، چہار جانب نخیل طوبہ اور اس میں بہتے فراواں چشمے، بلند پیڑوں کے ٹھنڈے سائے تھے، شاخ زیتون اسی جگہ تھی، یہی ستون تھے جو دیکھتے ہو پڑے ہیں مردہ گدھوں کے مانند، یہی ستون تھے جو دیکھتے ہو پڑے ہیں مردہ گدھوں کی مانند، اٹھائے رکھتے تھے ان کے شانے عظیم کسروں کی سنگے سقفیں، اٹھائے رکھتے تھے ان کے شانے عظیم کسروں کی سنگ سقفیں، یہی وہ در ہیں سفیر لیلا کے جن کے تختے اڑا لیے ہیں دنوں کی آوارہ سرسروں نے، یہیں سے گزری تھی سرخ اونٹوں کی وہ قطاریں کہ ان کی پشتیں صنوبروں کے سفید پالان لے کے چلتی، کہ ان کی پشتیں صنوبروں کے سفید پالان
لے کے چلتی اٹھائے پھرتی جوان پریوں کی محملوں کو، اٹھائے پھرتی جوان پریوں کی محملوں کو، یہ صحن کریا ہے ان جگہوں پر، گھنی کھجوروں کی سبز شاخیں فلک سے تازہ پھلوں کے خوشے چرا کے بھرتی تھیں پہلوؤں میں، فلک سے تازہ پھلوں کے خوشے چرا کے بھرتی تھیں پہلوؤں میں، سفید پانی کے 100 کنویں یوں بھرے ہوئے تھے کہ چوڑی مشکوں کو ہاتھ بھر کی ہی رسیاں تھیں، کہ چوڑی مشکوں کو ہاتھ بھر کی ہی رسیاں تھیں، مدافع قریہ میں سبزہ گاہیں اور ان میں چرتی تھی فربہ بھیڑیں، مدافع قریہ میں سبزہ گاہیں اور ان میں چرتی تھی فربہ بھیڑیں، شمال قریہ میں نیل گائیں منار مسجد سے دیکھتے تھے، پرے ہزاروں کبوتروں کے فصیل قریہ سے گنبدوں تک، پرے ہزاروں کبوتروں کے فصیل قریہ سے گنبدوں تک پروں کو زوروں سے پھڑ پھڑاتے تھے اور صحنوں میں دوڑتے تھے، پروں کو زوروں سے پھڑ پھڑاتے تھے اور صحنوں میں دوڑتے تھے، یہیں تھا سب کچھ سفیر لیلا، یہیں تھا سب کچھ سفیر لیلا، اسی جگہ پر جہاں ببولوں کے خار پھرتے ہیں چوہیوں کی سواریوں پر، جہاں پرندوں کو ہول آتے ہیں راکھ اڑتی ہے ہڈیوں کی، جہاں پرندوں کو ہول آتے ہیں راکھ اڑتی ہے ہڈیوں کی، یہی وہ وحشت سرا ہے جس میں دلوں کی آنکھیں لرز رہی ہیں، سفیر لیلا تم آج آئے ہو تو بتاؤں، سفیر لیلا تم آج آئے ہو تو بتاؤں، تیرے مسافر یہاں سے نکلے افق کے پربت سے اس طرف کو، وہ ایسے نکلے کہ پھر نہ آئے، ہزار کوہنا دعائیں گرچہ بزرگ ہونٹوں سے اٹھ کے بامے فلک پہ پہنچی مگر نہ آئے، ہزار کوہنا دعائیں گرچہ بزرگ ہونٹوں سے اٹھ کے بامے فلک پہ پہنچی مگر نہ آئے، اور اب یہاں پر نہ کوئی موسم نہ بادلوں کے شفیق سائے، اور اب یہاں پر نہ کوئی موسم نہ بادلوں کے شفیق سائے، نہ سورجوں کی سفید دھوپیں، فقط سزائیں ہیں اونگ بھرتی کریح چہروں کی دیویاں ہیں، فقط سزائیں ہیں اونگ بھرتی کریح چہروں کی دیویاں ہیں، سفیر لیلا یہاں جو دن ہیں وہ دن نہیں ہیں، یہاں کی راتیں ہیں بے ستارہ، یہاں جو دن ہیں وہ دن نہیں ہیں، یہاں کی راتیں ہیں بے ستارہ، سحر میں کوئی نمی نہیں ہے، سحر میں کوئی نمی نہیں ہے، سفیر لیلا، سفیر لیلا۔ جناب پروگرام کے آخر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، غلام علی صاحب کی آواز میں میرے شوق دا نئی اتبار دینوں، بہت خوبصورت غزل پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی کسی قسم کی، کسی کی دل آزاری تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، کل اسی وقت اسی چینل پر انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ اللہ حافظ۔